بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یورپ کے بہت ہی اہم دورے پر ہے۔ کل انہوں نے بلغاریہ کے شہر صوفیہ کے ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھی ہے۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے ساتھ اس مسجد کی تھوڑی سی تاریخ شیئر کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مسجد اتنی تاریخی کیوں ہے۔ محترم سامعین، بلغاریہ کبھی سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی اور جنوب مشرق یورپ میں خطہ بلقان کا حصہ تھا۔ آج یہ جمہوریہ بلغاریہ کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ملک ہے، جس کا دارالحکومت صوفیہ ہے۔ بلغاریہ کی سرحد شمال میں رومانیہ، مغرب میں سربیہ، مقدونیہ اور جنوب میں یونان اور ترکی سے ملتی ہے۔ عثمانی سلاطین نے اپنے دور میں یہاں کئی محلات، پل، سرائے، گزرگاہیں اور دیگر تعمیرات کروائی تھی، جو ترک طرز تعمیر کا شاہکار اور اس دور کی خوبصورت یادگار ہے۔ اس زمانے میں بلغاریہ میں مساجد بھی تعمیر کی گئی، جن میں سے ایک دارالحکومت صوفیہ میں بنی عباشی مسجد کے نام سے موجود ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال اور خطے میں آزاد ریاستوں کے قیام کے بعد اس دور کی مساجد اور دیگر عمارتوں کی حیثیت یا تو تبدیل کر دی گئی یا ان کا نام اور نشان مٹا دیا گیا، لیکن صوفیہ کی یہ واحد قدیم مسجد آج بھی قائم ہے اور اس میں مذہبی حیثیت بھی برقرار ہے۔ بنی عباشی کو یورپ کی قدیم مساجد میں شمار کیا جاتا ہے، جو 1576 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس وقت صوفیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ بلغاریہ پر لگ بھگ 5 صدیوں تک عثمانی سلاطین نے حکمرانی کی تھی۔ صوفیہ کی اس مسجد کا نقشہ اور ڈیزائن عثمانی دور کے مشہور اور ماہر معمار سنان پاشا نے بنایا ہوا تھا۔ بنی عباشی مسجد کا منفرد طرز تعمیر اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اسے قدرتی گرم چشموں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اس مسجد کا وسیع گنبد اور بلند مینار اسے اپنے طرز تعمیر میں منفرد بناتے ہیں، اور یہی اس کی شہرت کا باعث بھی ہے۔ اس مسجد کے معمار سنان پاشا اناطولیہ کے ایک عیسائی جوڑے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے بعد میں استنبول ہجرت کی اور یہاں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مختلف ترک حکمرانوں کا دور دیکھا اور ان کے حکم پر ترکی اور سلطنت عثمانیہ کی زیر نگی مختلف علاقوں میں بطور ماہر معمار خدمات انجام دی۔ بلغاریہ میں چند دہائیوں قبل تک مسلمانوں نے مذہبی بنیادوں پر کئی پابندیوں کا سامنا کیا اور ان کے مذہبی تشخص کو خطرہ رہا، لیکن اب شہروں اور دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مسلمان اقلیتی حقوق کے تحت اپنے اخبار اور رسائل کی اشاعت اور ان کے اجراء کی اجازت رکھتے ہیں۔ بلغاریہ میں عثمانی عہد کی یادگار بنی عباشی مسجد تذکرے کے ساتھ اگر ہم بلقان اور اس خطے کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ بلقان ترکی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ پہاڑیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے کو ترک وراثت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی تک یہاں بنگری کے بادشاہ کا راج تھا۔ ترک فوجوں نے خطے بلقان کے اس حکمراں کو شکست دے کر 1463 میں بوسنیا کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا اور یوں یہاں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ یورپی مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس خطے میں ترکوں کی حکمرانی کے بعد علم و ادب کو فروغ ملا اور یہاں مدارس اور جامعات قائم کی گئی۔ ترکوں نے اس خطے میں مذہبی رواداری کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے یہاں مساجد ہی نہیں تعمیر کروائی بلکہ یتیم خانے، لائبریریاں اور مختلف عالیشان عمارتیں بھی بنوائی، جو ترک طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے کمزور پڑنے کے بعد 1878 میں خطے بلقان سے ترکوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو محترم سامعین، بہت سے ساتھیوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، چونکہ کل جمعہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسی مسجد میں پڑھا ہے، جو کہ بلغاریہ کا بہت ہی مشہور مسجد ہے۔ اصل میں یہ صوفیہ، جو کہ بلغاریہ کا دارالحکومت ہے، اس میں واقع ہے اور اس کے نیچے گرم چشمے ہے، یہ اسی کی خصوصیت ہے۔ تو اس میں چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعے کی نماز پڑھی، تو اس لیے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اس مسجد کی تاریخ تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس دورے کو کامیاب بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا